قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا کام کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کام کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی کسی کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ کام براہ راست اللہ کا ہے، انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا من الناس، اللہ خود انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے کام کس سے لینا ہے۔ اگر خدا نہ کرے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمیں کوئی آگے بڑھائے اور کوئی ہمیں سپورٹ کرے، یا کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ فلاں کو پیچھے کرو، تو کسی کو آگے بڑھانے، کسی کو پیچھے ہٹانے کا اس کام میں کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہیں کہ کوئی کام کرنے والا کسی کے ذریعے آگے بڑھ جاوے یا کوئی کام کرنے والا کسی کے ذریعے پیچھے ہٹا دیا جاوے۔ قرآن نے اس کی گنجائش، بھائی کلیم ادھر آ جاؤ، قرآن نے اس کی گنجائش کہیں نہیں چھوڑی۔ میں سچی میں بالکل قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہیں گنجائش نہیں چھوڑی اس کی کہ دین کی اور دعوت کی محنت میں کوئی کسی کو آگے بڑھا دے، کوئی کسی کو پیچھے ہٹا دے۔ یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے مضمون کے یہ بات خلاف ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ساتھیوں کو دھوکہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے یہ بات کیوں ہے کہ انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، انہوں نے ان کو پیچھے ہٹا دیا، انہوں نے ان کو ضائع کر دیا، انہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا؟ یہ بات کیوں ہے؟ خدا کی قسم اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ اس کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کمزور ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ لائے اس کو کوئی روک دے۔ انبیاء علیہ السلام کن حالات میں بھیجے گئے ہیں کہ آپ کے خاندان سے لے کر متعلقین دوستوں تک دور قریب والا کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ماحول ہی نہیں ہے نبی کے بھیجنے کا، لیکن اللہ منتخب کرتے ہیں اور اللہ منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ تو میری یہ بات آپ حضرات دل میں اتار لینا اور یاد رکھنا کہ اس کام میں کوئی کسی کو نہ آگے بڑھا سکتا نہ پیچھے ہٹا سکتا، کیونکہ یہ راستہ محض سیاست کا ہے۔ وہاں روزانہ بنتے ہیں، روزانہ ٹوٹتے ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں، روزانہ گرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ان کو آگے بڑھا دیا، اس نے اس کو پیچھے ہٹا دیا، اس نے اس کو مقام دے دیا، اس نے اس کو مقام سے گرا دیا۔ یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کا اعلان فرشتوں میں فرماتے ہیں، فرشتوں میں اللہ خود اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتوں میں اللہ خود فرماتے ہیں فرشتوں سے۔ پھر فرشتے نیچے کے آسمان والوں سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں۔ ہر آسمان پر اس کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حدیث میں ہے ثم يدعو له القبول في الارض، پھر زمین میں اس آدمی کی مقبولیت کو اتار دیا جاتا ہے۔ بہت آسان راستہ ہے کہ بجائے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے مخلوقی خوشامد کرو کہ اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو۔ جی ہاں، تو کوئی شکایت کسی سے ہوگی نہیں، کسی سے کسی کو شکایت ہوگی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں آگے لائیں گے
کہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا. یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے ہماری بات یاد رکھنا ہے، بھائی موبائل بند کر دو خدا کا واسطے. کسی کا بھی یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. تو آپ حضرات اچھی طرح سنیں دھیان سے بات کہ اس کا مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست خالق سے ہے. کیونکہ جو شخص اللہ کے یہاں اپنا مقام دیکھنا چاہے دنیا میں کہ میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا اس کے بندوں کے درمیان کیا مقام ہے. وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا بندوں کے درمیان کیا مقام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا لو. اور یاد رکھنا کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے. یہ مال والے ہیں، یہ زبان والے ہیں، یہ عقل والے ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ بھی نہیں، بالکل نہیں. پرانا ہونا بھی قبولیت کی علامت نہیں ہے. میری بات ذرا دھیان سے سننا. ہم تو کام کرنے والوں کی مدت کو گنتے ہیں کہ انہیں تبلیغ میں اتنی مدت ہو گئی ہے. قبولیت کا تعلق، میری بات دھیان سے سننا، کہ قبولیت کا تعلق پرانا ہونے سے بھی نہیں ہے. میرے نظر میں ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو آپ کے پاس مدت کم ملی مگر وہ آگے بڑھ گئے پچھلوں سے. جی ہاں، اللہ نے کام لیا ان سے. پرانا ہونا بھی کوئی بات نہیں ہے کہ پرانے ہیں، یہ بھی قابلیت کی بات نہیں ہے اور قبولیت کی بات نہیں ہے. کہ ایک آدمی کو موقع ملا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے کا کام ان کے ذمہ تھا. وہ وحی لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے؟ وحی. آسمان سے وحی آتی تھی، وہ لکھتے تھے. کہ ہم سمجھے کہ بھائی ہمارا تو تجاویز پیش کرنے والا یہ ہے اور ہمارے مشورے میں فیصلہ کرنے والا یہ ہے. ان کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کی؟ کیا لکھتا ہوں؟ میری بات توجہ سے سننا. بہت وحی لکھتا ہوں. وحی لکھنے والے صحابی. جب آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والے قرآن کا اتنا یقین ہے کہ اس کی ایک حرف ایک آیت اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تو جو وحی کی کیفیت آپ پر دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے اور وحی لکھ رہا ہے، اس کا یقین کتنا ہوگا وحی پر؟ کرو اندازہ. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا وحی پہ کتنا یقین ہوگا کہ ہاں یہ وحی حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی ذمہ داری پر آنے والوں کا اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ ان سے جو کام کر لیا جا رہا ہے یہ اس کام کو کتنا حق سمجھتے ہیں. یہ اس کام کو کتنا حق سمجھتے ہیں اور ان میں اطاعت کا جذبہ کتنا ہے. اطاعت کا جذبہ کتنا ہے. دیکھو میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. چنانچہ آیت نازل ہوئی، انسان کی تخلیق کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. سارے مراحل تخلیق انسانی کے، وہ سارے مراحل تخلیق انسانی کے اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں. آخر میں فرمایا کہ اللہ کیا اچھے بنانے والے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ وحی کی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بالکل اس لفظ سے ملتا جلتا الہام کیا صحابی کو. صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک آدمی وحی لکھنے تک پہنچ گیا ہے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ کتنا ہے. میری بات پھر بہت توجہ دینی پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گی بات کہ ماننے کا جذبہ کتنا ہے.
اللہ نے امتحان لیا. تو قبل اس کے کہ آپ فرماتے کہ بھئی یہ وحی آئی ہے لکھو، ان صحابی نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کی ذات کیا بابرکت ذات ہے اور کتنا اچھا بنانے والا ہے سب بنانے والوں سے. ادھر آپ پر وحی آ گئی تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی لکھو. تو وہ صحابی مرتد ہو گئے اسلام سے یہ کہہ کر کہ آسمان سے وحی نہیں آتی ہے، وہ تو جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ ایک آدمی کس درجے پر پہنچ گیا. خان صاحب سنیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچ گیا کہ وہی لکھ رہا ہے. اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھیں ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. تو وہ یہ کہہ کے مرتد ہو گئے کہ آسمان سے وحی نہیں آتی ہے، جن کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، اس پہ میں نے ایک قصہ سنایا ہے کہ آدمی کا کسی درجے پر پہنچ جانا اور قدیم ہو جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے کہ یہ آدمی مقبول ہو گیا. قبولیت کی شرائط میں سے ہے، قبولیت کی شرائط میں سے ہے مخلص ہونا. کیا ہونا؟ مخلص. کہ اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے. اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جو اپنے عمل میں شرک سے ڈرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ تمہارا اللہ کے لیے کیا جانا اللہ کے یہاں اس کی جانچ ہوگی. وہ جانچ کیسے ہوگی؟ کہ وہ جانچ ایسے ہوگی کہ بہت محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں. محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں. یہاں تمہاری جانچ ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا کہ کام کرنے والوں کی جانچ اللہ یہاں کریں گے. لوگ کہتے ہیں اخلاص کا امتحان آخرت میں ہوگا. نہیں، دنیا میں ہوگا. اخلاص کا امتحان دنیا میں ہوگا. جی ہاں، یہاں مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ کام کرنے والے ہو کے مرتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ فرمایا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا. مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ آدمی مخلص ہو کر مرتا ہے یا یہ آدمی غیر مخلص ہو کر مرتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت اطاعت پر ہو. میں صحیح بات فرض کر رہا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اور اس قبولیت کا تعلق قابلیت سے کوئی نہیں ہے اور قدامت سے بھی نہیں ہے کہ پرانے ہیں. اور کسی کے دائیں بائیں بیٹھنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، جیسے میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. کسی کی خدمت سے، کسی کو ہدیہ دے کر، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر کے کہ چلو مقام مل جائے گا. یہ سب باتیں بالکل کہ آپ ہمارا عملہ ہیں. جی ہاں، کوئی یہ خدا کی قسم اس کام میں آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہی نہیں ہے. وہ مردود ہے اللہ کے یہاں سے. یہ مردود اللہ کے یہاں سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرائے بغیر مخلوق میں قبولیت چاہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. جی ہاں. تو سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دائیں بائیں. حضرت عمر کے پاس پہنچنا آسان کام نہیں تھا. لوگ سفارش سے اندر داخل ہوتے تھے مشورے میں. جن کی حیثیت ہوتی تھی حضرت عمر کے یہاں، لوگ ان سے کہتے کہ تم جاؤ گے ہمیں بھی ساتھ لے جانا، کسی طرح ہم بھی داخل ہو جائیں اندر. تو وہ سہیل بن عمر حارث بن ہشام یہ دونوں آئے تو حضرت عمر تنہا بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں دائیں بائیں آگے بیٹھ گئے اور یہ مطمئن ہی تھے کہ ہمیں یہ مقام مل گیا ہے، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے.
میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں. کیا کوئی کسی کا دایاں بایاں بن جائے تو یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. جی ہاں، تو آپ دیکھیں سیاست میں کہ دایاں بازو ہیں بایاں بازو، اور کل کو دائیں بائیں بازو ہی ہوتے ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں. ہاں، وہاں سے کہاں گرتے ہیں. بقول حضرت کے کہ جو لوگ سہارے کا جو سہارے کا محتاج ہو وہ تو جنازہ ہے. کس کا محتاج ہو؟ سہارے کا، کہ وہ تو جنازہ ہے، جنازہ جاتا ہے سہاروں سے. اور حق تو بغیر سہارے کے چلتا ہے. باطل مردہ ہے اور باطل کو سہارے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی آدمی چلنے کے لیے سپورٹ چاہے اپنے لیے تو کیا ہے وہ؟ مردہ ہے وہ. اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو سہارے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دونوں سہیل بن عمرو حارث بن ہشام یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد انصار مہاجرین تقاضے پورے کر کے، قربانیاں دے کے، محنتیں کر کے وہ آنے شروع ہوئے. تو حضرت عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹو، حارث تم ذرا پیچھے ہٹو. تو جو بھی آتا وہ ان کو پیچھے ہٹاتا، وہ جو آتا ان کو پیچھے ہٹاتا، حتیٰ کہ یہ حضرت عمر کے قریب سے پیچھے ہٹتے ہٹتے ان کے لیے کمرے میں جگہ نہیں رہی، ان کو باہر نکلنا پڑا. جی ہاں، روایت میں اسی طرح باہر نکل کے ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھا ہمارے ساتھ آج کیا کیا گیا ہے، ہم سب سے آگے تھے حضرت عمر کے پاس اور پیچھے کر دیے گئے. امیر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، ہم تو ذمہ دار کو الزام دیتے ہیں کہ یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا، یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈال دیا. ہاں، یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے فلاں ذمہ داری سے ہٹا کے یہاں کر دیا. یہ جی ہاں، یہ ہمارے خیالات ہیں کہ اگر یہ اللہ کے مقبول ہوتے تو کون سی طاقت تھی جو ان کو ان کے کام سے ہٹا دیتی. سیدھی بات بالکل. تو سہیل نے کہا حارث بن ہشام سے کہ امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. امیر سے تو اللہ نے یہ کام اس بات اس لیے کہلوائی ہے کہ تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے، محنت ہم نے کی نہیں. جی ہاں، کہ ہم بغیر تقاضے بغیر محنت کے ہم آگے بڑھ گئے، اس لیے ہمیں پیچھے کر دیا گیا، اس لیے ہمیں پیچھے کر دیا گیا. میں سچی کہتا ہوں کہ ہر پیچھے ہٹنے والا آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے پہ غور کر لے. جی ہاں، بالکل پکی بات ہے. کیونکہ اس کی فطرت ہے کہ جس سے اس نے تعلق قائم کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرا اس کا تعلق ہے، یہ مجھے آگے بڑھائے. اگر یہ مجھے آگے نہیں بڑھاتا تو یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس طرح یہ اپنی صلاحیت جس پر لگائے گا یہ اس سے خیر کا طالب ہوگا کہ مجھے اس کی طرف سے خیر ملے. یہاں آ کے ساتھی پٹتے ہیں. تو حضرت سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. الزام تو ہم پر ہے کہ انصار و مہاجر میدان میں تھے، یہ تو آگے بڑھ گئے اور ہم کیونکہ میدان میں نہیں تھے ہم پیچھے ہو گئے. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی کسی مقام پر پہنچ جاوے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اور یہ بات یاد رکھنا کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، کہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. اس سے صفات قبولیت کہ صفات قبولیت میں سب سے بڑی چیز صفات قبولیت میں کہ صفات قبولیت میں سب سے بڑی چیز تواضع ہے. کیا ہے تواضع؟ تواضع کا کیا مطلب ہے؟ جھک کے چلنا؟ کیوں بھائی؟ نہیں، بالکل نہیں. جھک کے چلنے کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے گھونسا مارا تھا سینے پر. فرمایا یہ تواضع نہیں ہے کہ جھک کے چلے.
یہ کیا تواضع؟ میں بتاؤں ان کو تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کہتے ہیں اپنے لیے کسی مطالبے کا خیال نہ آنا. اپنے لیے کسی مطالبے کا خیال بھی نہ آنا، اس کو تواضع کہتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ کبر کی ضد تواضع ہے. کبر اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، ہم سے یہ کام لیا جائے. یہ سب کبر کی لائن کی چیزیں ہیں. صحابی نے خود کہا کہ رسول اللہ کیا آپ مجھے استعمال نہیں کرتے، مجھ سے کام نہیں دیتے؟ آپ خود صحابی کہہ رہے کہ آپ مجھے استعمال نہیں کرتے. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ چاہنے والا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. جی ہاں، دیکھو روایتوں میں الا تستعملونی، کہ جس میں اس کی چاہت ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. کیونکہ مدد نہیں ہے، کیا مطلب ہے کہ اللہ اس کو چاہتے نہیں ہے. بہت موٹی بات عرض کر رہا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تواضع یہ نہیں کہ آدمی جھک کے چلے. تواضع یہ ہے کہ کام کرنے والے کے دل میں کوئی مطالبہ نہ ہو اپنے لیے قطعاً. اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے، یہ پکی بات ہے. یہ خدا کی قسم، یہ پکی بات ہے. اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے. اگر مطالبہ ہے تو یہ مخلص نہیں ہے. ہم یہ کریں، ہم سے یہ کرایا جائے. شرم آنی چاہیے. کیا نہیں چاہیے؟ شرم آنی چاہیے کہ بندہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے وہ راستے اختیار کرے جس میں وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہو جاوے، کہ ہم سے یہ کام لیا جائے. جی ہاں، مخلصین وہ تھے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کام کر کے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہو سکتے تھے، وہ یہ کہیں کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا، کاش میں اپنے گھر والوں کا بکرا ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا کہ اونٹ مجھے نگل جاتا، کھا جاتا، پھر مینگنی کر کے نکال دیتا، پھر مینگنی وہ ہوا میں اور جو ہے اس میں مٹی میں مل کے ختم ہو جاتی. یہ ہوتی ہے مخلصین کی تمنا. یہ نہیں ہم اتنے سال سے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم اتنے سال سے ہیں، ہم سے کیا کام لیا گیا، ہم اتنے سال سے ہیں، ہماری کیا ترقی ہوئی. یہ تو آپ دیکھیں ملازمتوں میں ہوتا ہے دنیا میں. 10 سال سے کام کر رہے، 20 سال سے کام کر رہے، کیا ہماری کیا ہاں کتنی ترقی ہوئی. ہمارے یہاں کیا اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ متواضع شخص اس کو کہتے ہیں جس کا مخلوق سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. کیونکہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا آپ اس قابل سمجھتا نہیں ہے. اس قابل سمجھے گا تو مطالبہ کرے گا، اس قابل سمجھے گا تو لڑے گا. مطالبہ کیا کرے گا؟ لڑے گا. میرا بیان نہیں کرایا، مجھ سے ہدایت نہیں دلوائی، مجھ سے یہ نہیں کرایا، مجھ سے وہ نہیں کرایا. جی ہاں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے حمایتوں کی اپنی حمایت کرنے والوں کی طرفداری کرے گا کہ میری حمایت کرے وہ میرے ساتھ، تمہیں حمایت کرے وہ میرے ساتھ. بس سچی بتاتا ہوں، کام کرنے والوں کی جماعتیں اور ان کے فرقے اس لیے بنے ہیں کہ ہر حمایت کرنے والے کے ساتھ اس کا حمایت کرنے والا اس کے ساتھ ہو گیا. تو میرے ساتھ آ جاؤ، تو میری حمایت کرو، تو میری حمایت کرو. جی ہاں، ہم سب مل کر یہ کریں گے. جی ہاں، یہ پھر یہ دروازہ کھلتا ہے کام کرنے والوں میں. حالانکہ سنت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سنت کیا ہے. کہ سنت یہ ہے کہ اپنی حمایت کرنے والے کی طرف کوئی توجہ مت کرو. سنت یہ ہے یہ تمہاری حمایت کرے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرو. جی ہاں، جب زید بن سعنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اور آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا 3 دن پہلے، قصہ لمبا ہے، معروف قصہ ہے، تو دھکا دیا آپ کو، کیونکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، ان کے اندر برداشت کتنی ہے. ساتھیوں کے برداشت کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ امتحان دلواتے ہیں کام کرنے والوں سے.
دیکھو یہ کام کے کام والے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ برداشت کرنا نبوت کی علامت ہے، ورنہ وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھ چکے تھے، آپ کی وہ مہر نبوت بھی دیکھ چکے تھے، سب دیکھ لیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہیں، لیکن وہ برداشت دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ برداشت کرنا یہ نبوت کی علامت ہے، تو انہوں نے آپ کی گریبان پکڑ کے دھکا دیا آپ کو دیوار کے ساتھ، اور یہ کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت ادا نہیں کرتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کی طرف سے ناراضگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، یہ کہ تلوار نکال دی. یہ کہ کیا کیا؟ تلوار نکالی حضرت عمر نے کہ اس کو قتل کر دوں. اللہ کے نبی کے ساتھ یہ زیادتی، خود قرضہ پیش کیا بغیر طلب کے، اور 3 دن پہلے مطالبہ کر رہے ہیں گریبان پکڑ کے. آپ دیکھیں زیادتی، خود احسان کیا، خود مال خود پیش کیا، آپ نے نہیں طلب کیا تھا. وہ معاملہ کرنا چاہتے تھے، ان سے معاملہ کرو. پھر دیکھو ان کے اندر برداشت کتنی ہے. اگر یہ برداشت کر جائیں ہماری بات تو یہ نبی ہیں، برداشت نہ کریں تو یہ نبی نہیں ہیں. وہ یہ فیصلہ کرنے آئے تھے اپنے بارے میں. تو تم نے تلوار نکالی کہ اس کو قتل کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ کی حمایت میں کر رہے، صحابہ تو آپ پر جان دینے والے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر میری محبت میں کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے عمر تم نے اچھا کیا، تم ہی تم ہو میرے. جی ہاں، یہاں تو جو ہماری حمایت کرے گا کہ وہ ہمارے ساتھ. جی ہاں، ہمارے حمایتی ہمارے ساتھ، ان کے حمایتی ان کے ساتھ، تو بن گئے گروپ بننے میں کیا دیر لگتی ہے؟ کہ اپنے حمایتی کو دباؤ، یہ سنت ہے. کیونکہ جو آدمی اپنے حمایتی کو دبائے گا وہ حق پر ہے. جو اپنے حمایتی کو دبائے گا وہ حق پر ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اور جو اپنے حمایتی کا احسان سمجھے گا اپنے اوپر کہ وہ فساد بڑھائے گا اس سے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، اور اس سے یہ کہتے کہ وہ مطالبہ طریقے سے کرے. فرمایا عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر ان کا حق دے دو، اور 20 صاع کھجوریں ان کو زیادہ دینا. اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے نظر نہیں آتا اپنے کام کے ماحول میں کہ کوئی ایسا کام کرنے والا ساتھی ہو جو ستانے والوں پر احسان کرتا ہو. کن پر؟ ستانے والوں پر احسان تو اصل تھا یہی دعوت میں کہ ستانے والوں پر احسان کرو. اصل احسان ہمارے ہاں یہی تھا. لوگ تو بیچارے یہ سمجھے کہ احسان کرنے والوں پر احسان کرو. اس سے امت کبھی نہیں بنتی، لوگ احسان کرتے احسان کرنے والوں پر. ہم ان پہ احسان کریں، ان کا ہم پر احسان ہے، ہم پہ احسان کریں، ان کا ہم پر احسان ہے. نہیں، نبوت کا تو مقام بہت اونچا ہے. وہاں حکم اس کا ہے کہ احسان کرو. کن پر؟ ستانے والوں پر احسان کرو. وہ سب سمجھیں گے کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ نبی ہدایت چاہتے ہیں نا. تو کوئی ان کو ستاوے تو وہ بدلے میں احسان، کہ زید ابن سانہ کو 20 صاع کھجوریں زیادہ دینا عمر، کیونکہ تم نے ان کو دھمکایا ہے. روایت میں اسی طرح ہے. اپنا کوئی ذکر نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. جی ہاں، یہاں تو ساتھی کہتے ہیں کہ نبیوں والا راستہ ہے. کیا کہتے ہیں بیٹھ کے اس پہ ممبر پہ؟ کہ نبیوں والا راستہ ہے، اور نبیوں والی تکلیف کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں، کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے ستایا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ شکایت ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ کہ نبیوں والا راستہ ہے، کہ راستہ یہ پکڑا ہے، اور شکایت کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جب نبی کا خون بہا دے. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کن کی شکایت؟ کافر ہوگی. ہاں سنو میری بات دھیان سے ذرا.
کہ نبی جی آپ کو کافروں کی شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کس سے؟ اللہ سے. تو بتاؤ مسلمان کو اپنے ساتھی کی اللہ سے شکایت کرنے کا کیا ساتھی سے شکایت کرنے کا حق ملتا ہے؟ کہ شادی جا کے شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. جب کافر کی شکایت اللہ کے یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی کو. آپ غور کریں میری بات پر. لیس لک من الامر شیء، نبی جی آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم انہم ظالمون. ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، ہم ان کو ہدایت دے کے معاف کریں یا ان کو جہنم میں ڈال کے عذاب دیں، ہمارا کام ہے. آپ کیا کریں؟ ہاں کہ آپ تو کام کریں. یہ دیکھیے، اور یہاں تو میرا کیا عرض کروں، حال ہی عجیب و غریب ہے. اس نے میری رائے کاٹ دی تو میں اس کی رائے کاٹ دوں گا، اس نے میری بات کاٹ دی میں اس کی بات کاٹ دوں گا. یہ جی ہاں، آپ غور کریں بات پہ میری. کہ وہاں ستانے والوں پر احسان ہو رہا ہے، ستانے والوں پر احسان. کہ کام کرنے والے جوڑ ہی نہیں سکتے جب تک موذی پر احسان نہ کریں، یعنی اذیت دینے والے پر احسان کرو تو جوڑ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. آپ نے سب کو جوڑ لیا. عمر بن وہب جو آئے تھے وہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار زہر میں بجھا کر لائے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خبر نہیں تھی. کیوں آیا تھا عمر بن وہب؟ قتل کرنے کے لیے. بالکل، کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اس پر آئے تھے کہ ان کے عمر بن وہب کے بیوی بچوں کا سارا جو ہے صفوان بن امیہ وہ ذمہ دار ہوگا. تو تمہارے سمجھ گئے کہ یہ عمر بن وہب قتل کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے. تلوار کو بھی زہر میں بجھا کر تیار کیا تھا، دھار لگوائی، زہر میں لگایا اور چلے قتل کرنے. حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ برے ارادے سے آیا ہے. حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا تلوار کے ساتھ اور کھینچ کے آ رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس. جب آپ دیکھا عمر اس کو چھوڑ دو، اس کا گریبان تو چھوڑو، اس کا گریبان تو چھوڑو، اس کا وہ کہنا آخر مجامع قمیصی کہ چھوڑ دو اس گریبان. حضرت عمر کو پریشان تھا حضرت عمر کہ یہ کہیں حملہ نہ کر دے آپ پر. جب اندر داخل ہو آیا کہ ہٹ جاؤ عمر، یہاں آؤ ہمارے پاس، آگے آؤ. آئے کہیں کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے. یہ بھی نہیں تمہیں وہاں بٹھاؤ، وہاں سمجھاؤ، دعوت دے دو، ان کے گلے سے پہلے تلوار نکال دو، کچھ نہیں. جی ہاں، کہ ان کو ہمارے قریب لاؤ، انہیں یہاں بٹھاؤ، آپ کے سامنے آگے بیٹھاؤ میرے ابن باپ، وہ تلوار گلے میں، اور ارادہ قتل کرنے کا. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں، قید میں آپ کے پاس. نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہ میں بتا تو رہا ہوں اسی لیے آیا ہوں. فرمایا کہ عمیر سچ بولو، کیوں آئے ہو؟ کہ میں بتا تو رہا ہوں بھائی کو لینے آیا. تلوار کیوں لائے؟ کہ تلوار سے کیا ہوا، تلواروں نے تو ہمارا کام بہت خراب کیا ہے، اور تلوار نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اب فرمایا کہ نہیں، تم نے اور صفوان بن امیہ نے وہاں مکے میں حرم میں بیٹھ کے کیا باتیں کی تھی آپس میں؟ جی ہاں، کیا طے کیا تھا؟ تو تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو نے فوراً کلمہ پڑھا. مجھے تو یہ قصہ نہیں سنانا، مجھے عرض کرنا ہے کہ قاتل کو کہہ رہے آگے لاؤ، عمیر اس کا گریبان چھوڑو. جی ہاں، اور یہاں ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کہ انہیں آنے مت دینا، ان کو نکال دو، ان کا ہمارے کام سے تعلق نہیں ہے، ابھی دھرتی پر چل رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، دیکھو ان کو پرچہ مت دینا، ان کو ہٹاؤ، دیکھو ہمارے مشورے میں نام ہے. جی ہاں، یہ ہمارا حال ہے. جتنی ہم نے ضدیں پیدا کی ہیں نا، ہمارے اپنے مزاج سے ضدیں پیدا ہوئی ہیں، اپنے مزاج سے ہمارے ساری ضدیں ہمارے مزاج سے پیدا ہوئی ہیں. ہمارے دلوں میں وہ گنجائش ساتھیوں کے لیے نہیں ہے جو صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں کافروں کے لیے تھی.
یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، یہ میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں۔ جو وسعتیں آپ کے دل میں کافروں کے لیے تھیں وہ ہمارے لیے ساتھیوں کے لیے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ کیا تبلیغ، کیا دعوت، کیا بیان، کیا تقریر؟ اگر دلوں میں تنگیاں ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جس کے ممبر ہوں، جس کا ایک طریقہ کار ہو، جو اس کے خلاف کرے وہ جماعت میں سے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، تو کھلا ہوا کام ہے۔ لوگ بے اصولیاں بھی کریں گے، لوگ غلط بھی کریں گے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں تو اخراج ہے ہی نہیں کسی کا، کس کو نکال دو، اس کے نکالنے سے کام ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل نہیں، یہ الٹا خیال ہے، بالکل الٹا خیال ہے۔ ہمیں کسی کے نکالنے کے نقصانات کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جی ہاں، فیصل ہونا کوئی حاکم ہو، کوئی حکومت نہیں ہے کہ ہمارے مملکت میں ہمارے حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ بالکل نہیں، ہمارا تو کھلا ہوا کام ہے، ہمارا کھلا ہوا کام ہے۔ ہم قید نہیں لگاتے کسی پر، ان پہ قید لگاؤ، ان پہ قید لگاؤ، بالکل نہیں۔ ہمارا کام ہے ہی نہیں، تنظیم ہی نہیں ہے ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں کہ قید لگے۔ تنظیمیں ہوتے ہیں، قیدیں لگتی ہیں کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اس لیے میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ اپنے اندر وسعت پیدا کرو اور اپنے حمایتی کی طرفداری کرنا اور اپنے حمایتی کو محسن سمجھنا، یہ تو نیری سیاست ہے، نیری سیاست ہے۔ جو ہماری حمایت کرے گا ہم اس کو پیچھے کر دیں گے کہ نہیں بھائی یہ نہ کرو۔ یہ خلفائے راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہایا جائے۔ بالکل نہیں، چھوڑ دیں گے عمارت، کیا چھوڑ دیں گے؟ عمارت چھوڑ دیں گے، بالکل۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولی کا تعلق صفات سے ہے، اور پہلی صفت تواضع ہے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، سب سے پہلا کام جو نبی کو دیا گیا ہے حکمن، اس کام کو کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ کس کا؟ نرمی کا۔ جی ہاں، کہ آپ نرم ہو کر کام کیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے بازو جھکا دیجئے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آپ تواضع پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو جگہ دیکھتے تھے، ایک رات کے تہجد میں، قیام میں، اور ایک آپ کو صحابہ کے درمیان میں گشت کرتے ہوئے، صحابہ کی ملاقاتیں۔ آپ خود صحابہ کے پاس جاتے تھے، آپ ذمہ دار ہیں، نبی ہیں۔ جی ہاں، قرآن میں یہ دو موقع خاص ہیں جس میں اللہ آپ کو دیکھتے تھے۔ جی ہاں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یہ دو موقع۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں تم ہمارے پاس آؤ، اب یہ اس مزاج نے توڑ پیدا کیا ہے۔ ہم خود آپ کے پاس آئیں گے، نبی خود جاتے صحابہ کے پاس، ان کے گھروں میں، ان کے پڑاؤں میں خود تشریف لے جاتے۔ جی ہاں، آپ کی دو ملاقاتیں ہیں، ایک کافروں کو دعوت دینے کے لیے جانا، اور ایک اپنے صحابہ کے پاس خود نکل کے جانا۔ یہ دو چیزیں ملتی ہیں قرآن میں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ ساجدین سے مراد صحابہ کرام مراد ہیں، کہ آپ اپنے صحابہ کا حال احوال لینے کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ساتھیوں کی سب سے پہلی میرا آپ سے درخواست ہے، سب پرانے نئے ماشاءاللہ موجود ہیں، اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ دو کام اگر اللہ کے لیے کر لو، نرمی پیدا کر لو، اور ستانے والوں پر احسان کرنے والوں سے زیادہ احسان کرو۔
اور جو نہیں مانتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، اپنے ذمہ نہ لو. آسان راستہ ہے یہ. جو نہیں مانتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. جی ہاں بالکل، ہمیں تو سیرت میں ہی ملتا ہے. اللہ کے حوالے کرو. اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ یہ بظاہر غلط نظر آ رہا ہے، تو کام کا محافظ ہے اور قلوب تیرے ہاتھ میں ہے. میں سچی بتا دوں آپ کو حقیقت، جتنا ہم ساتھیوں کے سامنے روتے ہیں نا، اللہ کے سامنے نہیں روتے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ساتھیوں کے لیے کن کے سامنے؟ ساتھیوں کے سامنے روتے ہیں. فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کرے گا، فلاں نے یہ کیا، فلاں کو ہٹاؤ، یہ اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے کام خراب ہو رہا ہے، اس سے کام خراب ہو رہا ہے. جی ہاں، اس ساتھی کے لیے اللہ کے سامنے رونا کبھی نہیں آیا. حالانکہ وہ دعا جو اللہ کے یہاں سے مردود نہیں ہوتی، مقبول ہی ہوتی ہے. اللہ کے یہاں دعا مقبول ہی ہوتی ہے. وہ ایمان والوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا ہے، پھر ساتھیوں کے لیے کتنی مقبول ہوگی دعا اللہ کے یہاں؟ جو اپنے لیے مانگی جائے، جو دعا ہم اپنے لیے مانگیں، وہ تو خبر نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن حدیث میں ہے کہ جو دعا مومن کے لیے مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. تو جب مومن کے لیے قبول ہوتی ہے تو ساتھیوں کے لیے کتنی قبول ہوگی؟ جی ہاں، اس لیے ہمیں شکایتوں کا بدل دیا گیا ہے دعا. ساتھیوں کے لیے دعائیں کرو. آپ نے منع کیا اپنے صحابہ کو، صحیح حدیث ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو منع کیا ہے اس بات سے، اور تاکید سے منع کیا. یہ فرمایا لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، کہ میرے پاس کوئی میرے کسی ساتھی کی شکایت لے کر نہ آوے. آپ نے منع کیا صحابہ کو، میرے پاس شکایت مت لایا کرو، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو. اس وقت سب سے بڑی غلطی ہمارے عملے کی یہ ہے کہ ذمہ داروں کے سینوں کو ساتھیوں کی طرف سے خراب کرنا یہ مستقل کام بنا ہوا ہے. مستقل کام ہے. میں آپ کو میں بطور تہمت کے نہیں کہہ رہا، میں بطور مشاہدے کے کہہ رہا ہوں. یہ میرا مشاہدہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں، کہ ذمہ داروں کے دلوں کو ساتھیوں کی طرف سے بدزن کرنا یہ ہمارا کام بن کر رہ گیا ہے. جی ہاں، کمزوریاں تلاش کرو خبر کرو، کمزوریاں تلاش کرو خبر کرو. جی ہاں، اور حدیث میں پکی بات ہے حدیث کی کہ ایسا کرنے والا مرے گا نہیں جب تک اس عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جاوے. اس لیے شکایت کرنے والوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس عیب میں کب مبتلا ہوں جس عیب کو تلاش کر کے دوسرے کو خبر کیے. حدیث میں تو حدیث کی بات عرض کر رہا، آپ نے جیسے نہیں کہہ رہا. حدیث میں صراحت ہے کہ مرے گا نہیں جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک وہ اس گناہ کو نہ کر لے جس گناہ کی خبر دوسرے کو کی ہے، کہ فلاں نے یہ کیا ہے. تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ جو مسلمان کا عیب دیکھے گا وہ اپنے اندر اس عیب کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں مرے گا. آپ غور کریں اس پر. ایک بات یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کر لو، اپنے اندر نرمی پیدا کر لو. بے اصولی کرنے والے کہ بے اصولی کرنے والوں کے لیے کیا، بے اصولی کرنے والوں کے لیے کیا کرنا ہے کہ بے اصولی کرنے والوں کو اصول بتانے ہیں بس. اس سے زیادہ کسی کی خدا کی قسم ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، نہ میری نہ آپ کی. اس سے بڑھ کر ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، نہ میری ہے نہ آپ کی ہے. بے اصولی کرنے والوں کو اصول بتلا دو. اسی کا حکم ہے قرآن میں، ذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین، کہ غلط کرنے والوں کو صحیح بات یاد دلا دو تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے یہاں بری ہونا اصل ہے، اللہ کے یہاں بری ہونا اصل ہے. ہاں،
بری کون ہو جائیں گے؟ کہ بری وہ ہو جائیں گے جو صحیح بات ان کو بتلا دیں. بس یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اس کا تو ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گئی ہمارے یہاں، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. بالکل نہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. کہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ ان کو بتا دو کہ بھائی صحیح یہ ہے، بتا دو کہ صحیح یہ ہے. بس کہ بے اصولی کرنے والوں کا اکرام کرو. کیوں؟ کہ تمہیں اپنا اصول ان کو بتانے کے لیے راستہ بنانا پڑے گا. کیا بنانا پڑے گا؟ راستہ. جی ہاں، ہم سمجھتے تھے کہ ان کی جسمانی خدمت کرو، یعنی ضرورتیں پوری کرو، اور راستہ بناؤ ان تک پہنچنے کا راستہ بناؤ، تاکہ وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں. اور ان کی بے اصولی کو کسی سے ذکر نہ کرو کہ بھائی دیکھو فلاں، دیکھو بھائی سنو، دیکھو فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے. کہ بے اصولیوں کے تذکروں سے باطل پھیلتا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ اس کا کہیں ذکر نہ کرو، اس کا کہیں ذکر مت کرو. جو بے اصولی کر رہا ہے کہ اس کی بے اصولی اس کی ذات تک رہے. ہاں، کہ اگر تم نے اس کی بے اصولی کا اعلان کر دیا تو یاد رکھنا کہ بے اصولی کرنے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، سب اس کے ساتھ. یہ بھی میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ، یہ بھی میرے ساتھ. جی ہاں، تو بے اصولی کرنے والوں کی جماعت الگ بن جائے گی. پھر آپ کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. گویا آپ نے کام کے اندر دو رخ پیدا کر دیے کہ ایک رخ یہ ہے کام کا، ایک رخ یہ ہے. ہاں، پھر آپ اپنی قوت لگائیں گے اس پر، ہماری قوت فیصلہ، ہماری شورا. جی ہاں، پھر کیا دے گی؟ پھر ہماری شورا. جی ہاں، پھر ہوگی ایک مرکزی حکومت، ایک صوبائی حکومت. میں آپ کو مثلاً کہہ رہا ہوں. پھر کیا ہوگی؟ مرکزی حکومت. یہ نظام ہے دنیا کا، کہ بھائی ایسا ہی ہے نا. جی ہاں، مرکزی حکومت. پھر ٹکراؤ، صوبے کا مرکز سے ٹکراؤ، علاقے کا مرکز سے ٹکراؤ. یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہماری ترتیب پر نہیں ہے، ان کا ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام یہ کیا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے غلط طریقے چلتے ہیں ہمارے ذریعے سے چلتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، وہ تو ہم نے کیا. کہ ہم نے ایسے ساتھیوں پر تنگیاں کر کے ان کے اندر ضد پیدا کی ہے. میں صاحب سے صراحتاً کہہ رہا ہوں کہ ان کی بے اصولی کا ذکر مت کرو. ہمارے یہاں تذکرہ صرف اصول کا ہے، جو کرنا ہے وہ کہو، جو نہیں کرنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. حضرت عمر کا قول ہے احمد الباطل بتر کی ذکر ہی، کہ باطل کو مارنا ہے تو اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل مر جائے گا. جی ہاں، ہر چیز اس کے تذکروں سے زندہ ہوتی ہے. دوسری بات میرے دوستو عزیزو، میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کی اچھی تعویل کیا کرو. ساتھیوں غلطیوں کی اچھی تعویل کیا کرو، اور یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ زیادہ پسند ہے سچ سے، جس جھوٹ کی وجہ سے مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ سچ سے زیادہ پسند ہے جس جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو. اور میں تو سچ بول رہا ہوں، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں کہ نہیں، یہ تیرا سچ اللہ کے یہاں مردود ہے اور تیرا جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. ایک صحابی معاذ بن مالک اسلمی خود آ کر، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا. جی ہاں، میں نے یہ نہیں کہ کسی نے شکایت کی ہے، میں نے زنا کیا ہے. صحابی خود کہہ رہے، معاذ بن مالک اسلمی، زنیت یا رسول اللہ، بالکل صاف. آپ نے رخ ادھر کر لیا، ادھر سنا ہی نہ ہو. انہوں نے ادھر آ کے کہا، آپ نے ادھر منہ کر لیا. ادھر آ کے کہا، آپ نے ادھر منہ کر لیا. سن کے نہیں دے رہے آپ. ایک آدمی پاک ہونے کے لیے آیا،
یہاں تو خبر آنے پر ہی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. خبر سچی ہے جھوٹی ہے، فاسق لایا کون لایا. یہاں میں آپ کو ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ خبر آئی ہے تحقیق کریں گے، یہ تحقیق کرنے کا حکم ایک ایمان والے کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنے کا حکم فاسق کو فاسق ثابت کرنے کے لیے ہے. میری بات ذرا میں دوبارہ عرض کروں گا، اس کو واضح کروں گا ابھی. اور ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کے پکڑ کے لیے تبین کا حکم ہے کہ اس فاسق کو پکڑو، خبر دینے والے کو، کہ اس کی خبر جھوٹی ہے، اس فاسق نے مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے یہ خبر اڑائی ہے. ان جاءکم فاسق فتبینوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تبین کا جو حکم ہے وہ صرف اس لیے کہ فاسق خبر لایا ہے. اگر مومن خبر لائے پھر تو تبین کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے شاید سمجھ میں آ رہے. تبین کا حکم کب ہے قرآن میں؟ جو خبر کون لے کر آئے؟ فاسق. کیونکہ فاسق ہی منافق ہیں، اور منافقوں کا کام یہ ہے کہ منافق ایمان والوں کے درمیان، نعوذ باللہ، کسی کو منافق کہنا تو حرام ہے. کیونکہ اس زمانے میں کوئی پوری دنیا میں کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو کسی کے بارے میں منافق ہونے کی رائے دے دے یا کا فیصلہ کر دے. ممکن ہی نہیں ہے، قصہ ہی ختم ہو گیا. یہ بالکل پکی بات ہے. اور قرآن نے منافقوں کو فاسق کو ہی منافق، ان المنافقین هم الفاسقون، کہ منافق ہی فاسق ہیں. یہ دونوں بالکل ایک چیز کے دو نام ہیں، منافق اور فاسق. میری بات سمجھ رہے؟ جی ہاں، منافق اور فاسق یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. قرآن میں صراحت ہے، ان المنافقون هم الفاسقون. میں یوں حیران ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی ساتھی کسی ساتھی کے بارے میں کوئی خبر لاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تحقیق کرو. کہ نہیں، تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے. تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے. تحقیق کی اجازت تو جب ہے جب کوئی فاسق خبر لاوے. کیوں بھائی، میں غلط کہہ رہا یا صحیح کہہ رہا؟ علماء جانتے ہیں. میں یوں پریشان ہوں کہ ساتھیوں کی شکایتیں لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تحقیق کرو. یہ کیا مطلب اس کا؟ تبین کا حکم تو جب ہے جب خبر فاسق لاوے، اور فاسق منافق ہی ہے، اور کوئی منافق کسی کو منافق کہا نہیں جا سکتا. وہ قصے ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ کے پیچھے پھرتے تھے، اے حذیفہ اتنا بتا دے میرا نام تو نہیں ہے اس میں، بس میں تجھے نہیں پوچھتا کون منافق ہیں. میں تو صحیح نہیں پوچھ رہا منافق کون ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرا نام تو نہیں ہے ان میں. اللہ اکبر، کیا یقین ہوگا ان کا. یہاں تو دوسروں کو منافق کہہ رہے ہیں، ساتھیوں کو. جی ہاں، میں کیا آپ کو خطوط پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو، میں جو خط میرے پاس آتے ہیں کہ فلاں منافق ہے. عمر حذیفہ سے یہ نہیں کہہ رہے تو مجھے بتا دو منافقین کون ہے. وہ کہے مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس تیرے پاس جو فہرست ہے منافقین کی اس میں میرا نام تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. اور یہاں ساتھی کو منافق لکھ دیتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے اتنی ضرورت ہو گئی. اور پھر اللہ کے یہاں یہ کیا جواب دیں گے؟ فلاں تو منافق ہے. جی ہاں، یوں کہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں عرض کر رہا کہ ساتھیوں کی غلطیوں کی تعویل کیا کرو اچھی. جھوٹ بولنا پڑے گا آپ کو، جھوٹ بولنا، اور اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ کو یہ جھوٹ پسند ہے. آنکھوں سے دیکھا آپ نے زنا ہوتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے، کہ خبر کرنے والا اس زنا کرنے والے سے زیادہ برا ہے اللہ کے یہاں. کیونکہ زنا تو معاف ہو جائے گا، زنا کی خبر معاف نہیں ہوگی. زنا کی خبر کرنا
معاف نہیں ہوگا بالکل. یہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ زنا تو معاف ہو جائے گا، لیکن زنا کا خبر کرنے والے کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے. پکی بات ہے کہ مخبر آگے خبر کرے کہ زنا ہوا ہے، کہ وہ زنا کرنے والے تو معاف ہو جائیں گے اللہ کے یہاں توبہ سے. اس کی اللہ کے یہاں توبہ نہیں ہے، اس کی اللہ کے یہاں توبہ ہی نہیں ہے. شرک کی بھی توبہ ہے مگر غیبت کی توبہ نہیں ہے. کس کی توبہ ہے مولوی صاحب؟ شرک کی توبہ ہے اللہ کے یہاں. جی ہاں، ایک آدمی شرک سے توبہ کر لے اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. لیکن غیبت کی توبہ نہیں ہے. اس لیے حدیث میں اشد من الزنا. اور ہمارا تو میرے کیا بتاؤں، ہمارے مراکز تو غیبت کے ایسے عادی ہیں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کسی جانور کا گوشت اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا ہم اپنے ساتھیوں کا گوشت کھاتے ہیں. اور یہ یقینی بات ہے، نہ بکرے کا، نہ بھینس کا، نہ گائے کا، کسی کا نہیں. جتنا گوشت ہم ساتھیوں کا کھاتے ہیں. کیونکہ خیالی بات نہیں ہے کہ غیبت کرنا ایسے سے گوشت کھانا، ایسا ویسا نہیں ہے. یہ پکی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کی قے میں تازہ کچا گوشت دکھلایا، لحم عبید قے کے اندر. جی ہاں دکھلایا آپ نے کہ دیکھو یہ گوشت ہے جو تم نے کھایا ہے. دانتوں میں خلال کروا کے بوٹیاں نکلوا کے دکھلائیں کہ دیکھو یہ گوشت ہے تم نے کھایا ہے. لوگ بیچارے کیا بتاؤں، لوگ سمجھتے نہیں حدیثوں کو. جو کتاب اٹھا کے دیکھو اس میں لکھا ہوگا ایسا ہے بھائی غیبت کرنا جیسا بھائی کا گوشت کھانا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ مثال کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. جی ہاں بالکل. کہ کیا اللہ کا نظام ہے کہ اس کے ظاہری طور پر گوشت میں کمی نہیں نظر آتی، مگر غیبت کرنے والے نے اس کا گوشت یقیناً کھایا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ خیالی مثال نہیں ہے، یہ حقیقی مثال ہے. لوگ اسی کیا سمجھتے ہیں، یہ خیالی مثال ہے. ہاں حالانکہ یہ حقیقی مثال ہے. کیونکہ آپ نے بہت روایتوں میں ہے کہ آپ نے گوشت صحابی کی دانتوں میں اور آپ نے گوشت جو ہے قے کروا کے دکھلایا کہ دیکھو یہ وہ گوشت تم نے اپنے ساتھی کا کھایا ہے. تو تعویل کیا کرو ساتھیوں کی غلطیوں کی، ساتھیوں غلطیوں کی تعویل کرو. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات اس کی غلطی کو خوبی بناؤ. یہ ہے تعویل. اس کی غلطی کو خوبی بنا دو، یہ ہے تعویل. اور بالکل آپ کی آنکھ کے دیکھنے کے خلاف، کان سے سننے کے خلاف تعویل ہوگی. جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، آپ سب کچھ کھونے کے باوجود آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. کہ اپنے ساتھیوں غلطیوں کی اچھی تعویل کیا کرو. ایک آدمی نے کو پکڑ کے لایا گیا علی کے پاس کہ جی انہوں نے چوری کی ہے. کیا چرایا؟ کہ یہ اونٹ چرایا. اونٹ چرایا ہوا ساتھ موجود. حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں، تم اپنا سمجھ کے کھول رہے ہوں گے، اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے، کسی دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. دیکھو تو صحیح. اب غور کریں اس پر. حضرت نے فرمایا تو چور نے کہا نہیں جی میں نے دوسرے کا سمجھ کے کھولا ہے. جی ہاں. میں بلاؤ جلاد کو، اس کا ہاتھ کاٹے، اور بلاؤ لگاؤ پانی وہ گرم کرو تیل، تاکہ وہ زخم کو سکھانے کے لیے، فوراً جلانے کے لیے. سب تیار ہو گیا کہ حکم کی دیر ہے. وہ حکم دیتے ہیں کہ جلاد کو کہ ہاتھ کاٹ دو. تو جلاد بیٹھا ہوا تیار، پانی اور تیل تیار ہے جی، اور چور بیٹھا ہوا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابھی آتا ہوں. اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. آگے چور سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ ہاں دیکھو روایت میں کیسے آنا ہوا، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ جلد بیٹھا ہوا، تیل گرم ہو گیا. حضرت علی آگے پوچھ رہے چور سے کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟
تم نے کوئی چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی چوری نہیں کی ہے. فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. جی ہاں یہاں چھوڑیں گے نہیں ساتھیوں کو. جی ہاں یہاں تو ساتھی کی پکڑ ہوگی. وہاں چور کو اس کے اعتراف کے بعد چھوڑ رہے. جی ہاں تو ساتھیوں نے کہا میری آپ نے کیا کیا؟ اس نے اقرار کر لیا تھا, آپ نے حکم دے دیا اور جلاد آ گیا اور آپ چھوڑ کے اس کو آپ نے چھوڑ دیا. فرمایا کہ میں نے اس کو اس کے اقرار سے پکڑا تھا, اس کے انکار سے چھوڑ دیا. اس نے خود کیا کیا؟ خود اقرار کیا تھا, میں نے پکڑ لیا تھا, وہ انکار کر رہا ہے, میں نے چھوڑ دیا. دیکھو میرے دوستو, اس کام کو کرنے کے لیے بہت وسعت قلب چاہیے, بہت وسیع قلب چاہیے. ایسے نہیں سیاست کی مزاج سے, تجارت کی مزاج سے, حکومت کے مزاج سے ہم کام کریں, نہیں. اس کے لیے تو مزاج نبوت چاہیے. کیا چاہیے؟ مزاج نبوت. حیات الصحابہ خوب پڑھا کرو, اور پڑھنا ہی نہیں صرف بلکہ اپنے آپ کو اس کا تابع کرو اور اس کے واقعات کو اپنے اوپر فٹ کرو. تطبیق کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے سے, کچھ نہیں. جی ہاں یہ نقوش کا علم ہے, جس کی تطبیق نہ ہو وہ علم نقوش کا علم ہے, اس کا کوئی نفع نہیں ہے. یہ نقوش کا علم ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے, ہمیں یہ معلوم ہے, یہ پڑھ لیا, وہ پڑھ لیا, کہ نہیں. وہ تو علم, صحابہ تو فرماتے ہیں کہ جاہل ہے وہ جسے عمل کے وقت علم یاد نہ آئے. صحابہ کے اندر اس کو جاہل کہتے ہیں. صحابہ اس آدمی کو جاہل سمجھتے تھے کہ جس کو عمل کے وقت علم یاد نہ آئے, کہ تطبیق کے بغیر تو جہالت ہے. ورنہ معلومات تو دین کی کافر کو بھی ہو سکتی ہے, دماغ اس کے پاس بھی ہے. جی ہاں کہ علم کا مطلب معلوم کو علم نہیں کہتے, معمول کو علم کہتے ہیں. معمول کہ یہ آپ کے عمل میں ہے کہ نہیں. اگر عمل میں ہے تو آپ عالم ہیں, عمل میں نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں. بالکل پکی بات ہے. آپ دیکھیں صحابہ کے آثار میں یہ ملے گا کہ جو اپنے علم پر عامل ہے وہ عالم ہے, جو اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ جاہل ہے. جی ہاں جہالت کا تعلق جانے جانے سے نہیں ہے, جہالت کا تعلق تو عمل سے ہے. یہ اطاعت ہوگی یا جہالت ہوگی, یہ دو چیزیں ہیں بس. جاننے نہ جاننے کا نام نہیں علم اور جہالت نہیں. اطاعت اور جہالت یہ دو چیزیں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں غلطیوں کی تعویل کیا کرو. آپ فرما رہے اللہ کا قبل تھا کہ تم نے شاید عورت کا بوسہ لیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا, تو آپ بار بار منع کر رہے کہ نہیں زنا نہیں کیا. وہ کہہ رہے میں نے زنا کر لیا. جی ہاں ایک صحابی کہہ رہے میں نے زنا کر لیا. ہمارے کہ نہیں تم نے ہاتھ لگایا ہوگا عورت کو, تم زنا سمجھ رہے ہوگے. کوشش کسی طرح یہ قصہ ختم ہو ہی جاوے. تو اپنا مزاج بدلو, اپنا مزاج بدلو. جی ہاں آپ مزاج بدلیں گے حالات خود بخود بدل جائیں گے. بالکل پکی بات ہے. اپنا مزاج بدلو. تو میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں غلطیوں کی اچھی تعویل, اور ساتھیوں کی غلطی پر ان کی قربانیاں یاد کرنا یہ سنت ہے. غلطی پر ان کی قربانیوں کو یاد کرنا یہ سنت ہے. اس سنت کو کام کرنے والے, بس میں کیا بتاؤں, بری بات ہے, مجھے سارے عالم میں یہ بات نظر آ رہی ہے اب کہ کام کرنے والوں نے اس سنت کو چھوڑا ہوا ہے. ہر جگہ یہ بات ہے. جی ہاں کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے. غلطی کرنے والے کی غلطی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا ہے, اس کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے. یہ کام کرنے والوں کی عالمی غلطی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, عالمی غلطی ہے کام کرنے والوں کی ہر جگہ, کہ غلطی کرنے والوں کی غلطی کو دیکھتے ہیں, ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے. اور یہ مزاج خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا, سنت یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو دیکھو. میں آپ کو ایسی غلطیاں بتاؤں
کہ جن غلطیوں کا اسلام میں تصور نہیں ہو سکتا. ہو گئی صحابہ سے، ہو گئی صحابہ سے، لیکن آپ نے کیا کیا اس پر؟ ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتعہ، یہ قصہ غور سے سننا. اس قصے کے بعد میں اور آپ سب غور کریں گے کہ ہم نے کتنی معمولی غلطیوں کی وجہ سے ساتھیوں کو کاٹا ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں درمیان میں کہ کاٹنے کی کوشش وہ آدمی کرتا ہے جو اپنے چلنے کے لیے راستہ صاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو ایسا محروم کرتے ہیں کہ ان کو وہ تلاش کرنے سے نہیں ملتے کہ کہاں گئے ہیں. جی ہاں، یہ سیاست کا مزاج ہے کہ اس کو ہٹاؤ راستے سے تاکہ میں آگے بڑھوں، ان کو ہٹاؤ راستے سے تاکہ میں آگے بڑھوں. جی ہاں، یہ ہوتا ہے، یہ حسد. کیا حسد؟ جی ہاں، کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی میں کوئی خوبی دیکھتے تو اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے. یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ جس کی خوبی سنیں اس کے ساتھ چلیں. جی ہاں، میں عرض کروں گا کہ صحابہ کے اندر کی خوبیاں اپنے اندر لانے کے واسطے کیسی کیسی کوششیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ جو آگے بڑھے اس کے کام میں رکاوٹ بنو. صلاحیتیں ہیں ساتھیوں میں، بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن بات بتاؤں آپ کو صلاحیتیں کیوں ضائع ہوتی ہیں؟ صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں کہ یہ آدمی میرے ماتحت ہو کر کام کرے، اس سے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. اگر یہ کچھ چھوڑ دیا اس کو تو میرا کیا ہوگا؟ ہاں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ساتھیوں کی صلاحیتیں اس لیے ضائع ہوتی ہیں کہ وہ ان کی صلاحیتوں کو دبا کر رکھتے ہیں اپنی وجہ سے، کہ اگر یہ ہوگا تو میرا کیا ہوگا، یہ ہوگا تو میرا کیا ہوگا، اگر یہ ممبر پہ آ گیا تو میرا کیا ہوگا. میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں، ہاں صلاحیتیں ہیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ مزاج صحابہ کے مزاج کے خلاف ہے. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، میں انشاءاللہ قصہ بعد میں سناؤں گا حاتب کا، یہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی خیر دیکھتے تو اس کے ساتھ رہتے تاکہ اللہ ہم سے بھی اس کی طرح کام لے لے. یہ ان کی آپس کی اجتماعیت کا بڑا سبب تھا. یہ صحابہ کی آپس کی اجتماعیت کا بڑا سبب تھا. صحبت، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو. ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آپس میں کے کٹنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے آپس میں کٹنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا. یہ تو میرے بعد کے ہیں، میں پہلے کا ہوں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل یہ ہوتا ہے. شیطان کا کفر